بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فرضی خاکہ ہے بڑا کمال کا، سوچنے سمجھنے کے لیے بڑی اس میں باریکیاں ہیں۔ ایک جنگل کے اندر 4 سالوں تک تقریباً بارش نہ ہوئی، تو مختلف جانور اپنا یہ جنگل چھوڑ کے دوسری جگہ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ اس قحط کی وجہ سے مرنے لگے۔ جنگل کے جانوروں کے اندر ایک چڑیا بھی تھی، بڑی کمزور سی، اس نے بھی اپنی اڑان بھری اور چلنا شروع ہوئی۔ اڑتے 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 کئی درختوں پر اس نے اپنا بسیرا کرنے کی کوشش کی کہ یہاں مجھے کچھ ایسا مل جائے کہ میں اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دی کہ یا اللہ میرے کچھ کھانے کا بندوبست فرما دے۔ جیسے ہی اس نے فریاد کری تو اس کو ایک شیر کے غرانے کی آواز آئی، اور لمحے کے اندر ہی اس شیر کے پنجوں کے اندر ہرن موجود تھا۔ شیر نے سیر ہو کے اس ہرن کو کھایا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر پیچھے ہو کر بیٹھا۔ دیگر جنگل کے جانور آئے اور اس نے ہرن کو کھانا شروع کیا۔ اب یہ کھانے کے بعد سارے اپنا اپنا کھانا کھا چکے تھے، اور شیر بھی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ شیر کے دانتوں کے اندر گوشت کے کچھ ذرات اسے تنگ کر رہے تھے، بے چین ہو رہا تھا، بار بار منہ کھولتا تھا لیکن اس کے ذرات وہ نہیں نکل پا رہے تھے۔ یہ منظر سارا کا سارا چڑیا دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس نے دیکھا کہ شیر بے چین ہے، تو چڑیا نے اڑان بھری اور شیر کے منہ پر آ کر بیٹھی، اور آتے ہی اس نے اس کے دانتوں سے وہ ریشے نکال کر کھانا شروع کیے۔ یہاں اس کا پیٹ بھرتا رہا اور وہاں شیر کو راحت ملتی رہی، اس کی بے چینی دور ہوتی رہی۔ شیر بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میری بے چینی دور ہو رہی ہے اور یہ چڑیا کے سبب ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سیکھنے کے لیے چند باتیں ملتی ہیں۔ شاید ہم بعض دفعہ شیر کی طرح اپنے دل میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ تو میں نے کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، جبکہ یہ سارے اسباب بنے ہوتے ہیں کسی اور کی وجہ سے۔ جیسے اس چڑیا نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی تو ہرن شیر کے جھپٹے میں اس نے بھی کھایا، دیگر جانوروں نے بھی کھایا، اور پھر جو اس نے فریاد کی تھی اس کو بھی کہاں سے ملا؟ شیر کے دانتوں کے درمیان سے۔ تو رزق جب رب العالمین دینا چاہتا ہے تو پھر وہ اس جگہ سے بھی دے دیتا ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم سیکھیں اس سے یہ بات کہ ہمارے پاس جو اتنی طاقت ہے، حسن ہے، عقل ہے، صحت ہے، یہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کی بدولت ہے؟ یہ سارے کے سارے اسباب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے قریبی، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دیگر وہ دوست احباب یا دیگر ایسے ضرورت مند لوگ کہ جن کا سبب ہم بنے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں ملا ہوتا ہے۔ تو ہم بعض دفعہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہماری محنت ہے، ہماری محنت نہیں، یہ رب العالمین نے ہمیں کسی کے وجہ سے ایسا رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے انا کے اندر نہ رہیں، اپنے گھمنڈ میں نہ رہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا ہی سب کچھ ہے، ہم ہی یہ کر رہے ہیں۔ تو ایسا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، جو اپنی انا کو مار کر رہتا ہے، عاجزی اور انکسار کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو وہ بڑا اچھا انسان کہلاتا ہے، اللہ کو وہ پسند ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے دل کے اندر عاجزی والا پہلو پیدا کریں، کبھی بھی سینہ تان کر اور تکبر کے طور پر کسی کے ساتھ نہ بات کریں، نہ تکبر کے ساتھ کسی کو دیکھیں، نہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔